تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہد، چونکہ پیچھے اوہد آئے گا تو آسانی ہوگی اس لیے آپ نے، لیکن وہاں پر ایک درہ ایسا تھا، ایک وادی تھی چھوٹی سی جہاں اوہد ختم ہوتا ہے، اس کا نام جبل عینین آیا ہے یا جبل رومہ بھی اس کو کہا گیا ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا ڈیفیکٹ پوائنٹ تھا اور ایک کمزور کڑی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو وہاں پر تعینات کیا جو ماہر تیر انداز تھے، اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قیادت سونپی اور کہا کہ آپ لوگوں کو یہاں پر ڈیوٹی دینا ہے، یہاں پہ تعینات ہونا ہے۔ اور ایک بہت مشہور بات کہی جو سیرت میں آتی ہے کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں تب بھی تم اس جگہ سے نہ ہٹنا۔ اس جگہ پہ تعینات کر دیا تھا کہ ایک کمزور کڑی ہے، وہ ویک پوائنٹ ہے، وہاں سے حملہ ہو سکتا ہے۔ تو عبداللہ بن جبیر اور ان کے 50 صحابہ کو، ساتھیوں کو وہاں پر رکھا۔ اس کے علاوہ مصعب بن عمیر علم بردار تھے اس میں، حضرت زبیر بن عوام رسالے کے افسر تھے، حضرت حمزہ جو ہے وہ غیر زرہ پوش جو ہمارے ساتھی وہ فوجی تھے ان کے سردار تھے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی منظم جو ہے وہ اپنی تیاری کی۔ بہرحال معرکہ برپا ہوا، جب جنگ شروع ہوئی اس میں پہلے مبارزت ہوتی تھی، مبارزت ہوئی، حضرت علی حضرت حمزہ نے ایک لوگوں کو قتل کیا، اس کے بعد جنگ کا آغاز ہے۔ جنگ ہوئی، جنگ میں مسلمانوں کا پلڑا زبردست بھاری رہا، کفار بہت بوکھلا گئے، حالانکہ وہ تعداد میں زیادہ تھے، جوش تھا، سب کچھ تھا، لیکن ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور ایسے اکھڑے کہ وہ بھاگنے لگے، پیچھے ہٹنے لگے۔ جب پیچھے ہٹنے لگے تو میدان میں جنگ جو ہے وہ خالی خالی نظر آنے لگا، لگا کہ مسلمانوں کا اس میں قبضہ ہو رہا ہے، مسلمان جنگ جیت چکے ہیں۔ وہ سامان غنیمت وغیرہ جمع کرنے لگے۔ اس میں جو درہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو تعینات کیا تھا اور ان کو یہ حکم دیا تھا کہ ہماری بوٹیاں بھی اگر پرندے یعنی ہم شہید ہو جائیں، جنگ اب ہار جائیں، اور اس کے باوجود بھی یہاں سے نہیں ہٹنا، لیکن ان کو یہ لگا کہ اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے اور ہم کو بھی مال غنیمت جمع کرنا چاہیے، ہم بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ چنانچہ وہاں جو ان کی قیادت کر رہے تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اور باقی لوگوں کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا اور 40 لوگ وہاں سے ڈیوٹی چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور وہاں پر صرف 10 لوگ رہے۔ اب یہ جو ہے کبھی آپ کسی تفسیر میں سیر کتاب دیکھیں تو نقشے کے ذریعے سے بتایا گیا یہ چیزیں، جنگ بدر وغیرہ، جنگ احد ہے، جنگ خندق ہے، ان جنگوں کی باقاعدہ نقشے کے ذریعے لوگوں نے بتایا کہ مسلمان فوج کہاں تھی، کفار کی فوج کہاں تھی، اور یہ جو درہ تھا یہ کہاں درہ یہ خالی رہا۔ اب ان کفار کی فوج میں حضرت خالد بن ولید بھی تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ظاہر ہے کہ ہم نے جیسا پڑھا ہے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں، وہ بہت ماہر جنگجو تھے، ایک دم زیرک سپہ سالار تھے۔ ان کی جو جنگی مہارت ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ جب وہ اسلام لائے تو مسلمانوں نے اتنی ساری جنگوں میں فتوحات حاصل، تو وہ ظاہر ہے وہ تو ماہر تھے جنگ کے، انہوں نے اس کمزوری کو شاید پہلے ہی بھاپ لیا ہوگا کہ یہاں پر ہے لیکن یہاں پر کچھ لوگ تعینات ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پاسا پلٹ گیا ہے اور کفار جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں بلکہ اپنی طرف، تو انہوں نے اپنا ایک 200 سواروں کا ایک دستہ لے کر ایک بڑا چکر کاٹ کے احد کے پیچھے سے اسی درے سے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ اب مسلمان تو یہ تھے کہ بھائی ہم جیت رہے ہیں، تو وہ شاید ڈھیلے ہو گئے تھے، ایسا لڑنے کی اس میں نہیں تھے، تو انہوں نے بہت زبردست حملہ انہوں نے پیچھے سے کیا، جس سے بہت سارے مسلمان جام شہادت نوش فرمائے، بہت سارے لوگ زخمی ہونے لگے، ایک الگ ہی پاسا پلٹ گیا۔ جو ہماری مسلمانوں کی فتح تھی وہ اچانک ہی دوسرے رخ اختیار کرنے لگی۔ جو لوگ کفار مکہ کے بھاگ رہے تھے ان کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ بھائی ایک ہمارے دستے نے پیچھے سے حملہ کر دیا، وہ بھی پلٹ کرا، تو مسلمان جو ہے دو پارٹوں کے بیچ میں پسنے لگے اور بہت زیادہ اس کے اندر مسلمانوں کو نقصان ہوا۔